آج چنے والے چاول پک رہے ہیں. ہاں جی آج چنے والے چاول. اسپائسی ہوں گے. پوری رکھنی کتنی ضرورت ہے یہ ایک بندے کا یہ سانجا کام ہے. دوسرا ہے وے اللہ تعالیٰ ہر بندے کا کوئی ہلکی کھان والے کچھ بچے کھان والے نے وڈیرے نے چاول ڈالے گئے ہیں. چنا پلاؤ پک رہے ہیں. ہونے مطلب ہے جو لگا نہ 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 یہ ساڈا جھنڈا پہ لگن والی گل ہے. یہ جھنڈا لگن والی گل ہے. گرم مسالہ ڈالا گیا. جھنڈا تو لاؤ لاؤ ساری میں لال دان دے رہے ہیں بور دے. دم پہ آ گئے ہیں چاول. دم لگانے لگے ہیں باورچی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. طلب کے چاند تارے جمگاتے جائیں گے والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من أرسله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله
الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ آج ماہ رمضان کے سلسلہ میں 5واں درس ہے اور یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن پاک کے اندر وہ آیات جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کا درس دیا جائے، ان کا درس لیا جائے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا حکم فرمایا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک انسانوں کی اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن بالخصوص وہ آیات جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں ان کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ یہ براہ راست ایمان والوں کو خطاب کرتی ہیں۔ آج جو آیہ کریمہ ہم تلاوت کی ہے اور آپ حضرات نے سننے کی سعادت پائی ہے، یہ سورہ البقرہ کی 254ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے دین الہی کو قبول کرنے والو، اے میرے حبیب کے امتیوں، انفقوا، خرچ کرو، خرچ کیا کرو۔ حضرات گرامی، انفقوا ایک عام صیغہ ہے اور مطلقاً اللہ سبحانہ و تعالی نے انفقوا کا حکم دیا ہے کہ خرچ کرو، مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، یعنی وہ مال جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دیا ہے، مسلمان کو دیا ہے، اسی میں سے اللہ سبحانہ و تعالی زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے بارے میں حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مال دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے طاقت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے دولت دی ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے اسی میں سے کچھ خرچ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ سارا مال صدقہ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی حکم نہیں فرما رہا۔ آگے ارشاد فرمایا من قبل ان یأتی یوم، وہ دن آنے سے قبل جب، یعنی اس سے مراد ایک تو موت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ موت کے دن کے آنے سے پہلے یا قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے تم خرچ کرو میری راہ میں، کیونکہ یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی صدقات و خیرات ہیں، یہ اسی دنیا میں ہو سکتے ہیں، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے یا قیامت کا دن آ جائے گا تو اس وقت کوئی نیکی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دنیا کو اور اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اسی کے اندر، اس دنیا کے اندر میری راہ میں صدقات و خیرات ادا کرو۔ آگے ارشاد فرمایا لا بیع فیہ، کہ وہ دن
جس دن کے آنے پر کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، کوئی لین دین نہ ہو سکے گا، کسی سے کوئی نیکی نہ خرید سکے گا. لا بیع، کسی قسم کا کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کا موت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد نہ تو وہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی لین دین کر سکتا ہے، نہ خرید و فروخت کر سکتا ہے. اس وقت کے آنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ لین دین ہوگا، نہ کوئی اور سلسلہ ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے میری راہ میں خرچ کرو. آگے ارشاد فرمایا وَلَا خُلَّةٌ، اور اس روز کوئی دوستی بھی کام نہ آئے گی. انسان کے مرنے کے بعد جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت دوستی کام نہیں دیتی، مگر وہی دوستی کام دیتی ہے جو متقین کی دوستی ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، کہ وہ روز جب دوست جو ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جب دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. إِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر جو متقین ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ دوست ہی رہیں گے. تو جب اس طرح کی دنیا کی کوئی دوستی کام نہ آئے گی تو اس سے پہلے تم میری راہ میں خرچ کرو. خلت جگری دوستی کو کہتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کا لقب خلیل اللہ ہے اور آپ اللہ کے دوست ہیں اور بہت گہرے دوست ہیں. یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے اور ہماری طرح کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان سے بھی پاک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی دوستی اس کی شان کے مطابق جیسی ہوگی ویسی ہوگی. تو خلت کا معنی جگری دوستی یعنی بہت گہری دوستی کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن تمہاری کوئی گہری دوستی بھی کام نہ آئے گی، اس دن سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات ادا کرو. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں. آپ دیکھیے کہ شروع میں اس آیہ کریمہ کو شروع کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے، جبکہ آخر میں آتا ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ کفار لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں، وہی ظالم ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ صدقات و خیرات نہیں کرتا، اس کی طبیعت میں سخاوت نہیں ہے، اس کی طبیعت میں کنجوسی ہے، تو یہ ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق کفر کے ساتھ ہے اور حد سے گزرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات و خیرات ادا کرتا ہے تو وہ اس صفت سے مبرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں حکم فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کنجوسی کرتے ہیں، وہاں بھی بخیلی سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کرم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارا جتنا مال ہے وہ سارے کا سارا خرچ کرو، بلکہ ارشاد فرمایا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، سارے کا سارا نہیں. حالانکہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، صحت بھی اسی کی دی ہوئی ہے. ہم جس اپنی ذہانت سے کماتے ہیں یا جس صلاحیت سے کماتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی دی ہوئی ہے. مگر اس سب کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. تو حضرات گرامی، اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ جو عادت ہے سخاوت والی یہ بہت پسند ہے. اور یہاں پہ یہ آیہ کریمہ ارشاد فرما کے اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا، وہاں پہ کوئی لین دین نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. تو اس لیے مسلمانوں کو اور ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ آج ہی اسی دنیا میں خرچ کریں. حضرات گرامی،
آگے جو آیہ کریمہ آ رہی ہے 8ویں نمبر پہ، یا ایھا آمنو والی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ذکر کو اور اسی موضوع کو یہاں بھی بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے حبیب کے غلاموں، اے وہ لوگوں جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ایمان کو قبول کر لیا ہے، قرآن پاک کو کتاب ہدایت تسلیم کر لیا ہے، میرے حبیب کو اپنا رہنما، مقتدی، مرشد مان لیا ہے اور مجھے اپنا خدا مان لیا ہے، تو یہ بات میری سنو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنی خیرات کو باطل نہ کرو، جو تم خیرات، صدقات، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیتے ہو اس کو باطل نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ کیسے؟ بالمنی، احسان جتا کر، یعنی جب آپ کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کچھ دیتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات و صدقات ادا کرتے ہیں، تو پھر احسان نہ جتایا کرو اس کے اوپر، ایسا یہ اچھی عادت نہیں ہے، تم یہ بات نہ کرو۔ والاذی، اور اسے تکلیف بھی نہ دو، جس کو تم نے کچھ صدقہ دیا ہے، جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہے، جس کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے، جس کو اپنے مال میں سے کچھ خرچ کیا ہے جس کے اوپر، تو اس کے ساتھ ایک تو احسان والی بات نہ کرو اور ایک اس کو تکلیف نہ دو، ایذا نہ دو۔ اور سائل پر احسان جتلانے اور اس کو تکلیف دینے سے صدقات و خیرات ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ جب آپ صدقات و خیرات ادا کریں تو پھر ان کو بچا کے رکھو، تو اس کے لیے بتایا کہ احسان نہ جتاؤ، اور جو آگے والا ہے جس کو تم نے صدقات و خیرات ادا کیے ہیں اس کو تکلیف نہ دو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، کالذی ينفق مالہ، اس شخص کی طرح جس نے اپنے مال کو خرچ کیا رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم میری خوشی کے لیے، میری رضا کے لیے، میرے حکم پر صدقات و خیرات ادا کرتے ہو تو وہ میرے لیے ہی خاص ہونے چاہیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی یہ منافقوں کی نشانی ہے، اور منافقوں کی طرح تم اپنے صدقات و خیرات کو ریاکاری کی خاطر احسان جتا کر اور کسی کو تکلیف دے کر اور محتاجوں کو تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ تو منافقین جو تھے مکہ کے اور مدینہ کے، جو مدینہ کے منافقین تھے، مکہ میں تو مشرکین اور کفار تھے، مدینہ میں منافقین تھے، تو وہ جو بھی نیکیاں کرتے تھے وہ دل سے نہیں کرتے تھے، محض دکھاوے کے لیے کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کے سامنے وہ نمازیں پڑھیں، مسلمانوں کے سامنے وہ صدقات و خیرات کریں اور مسلمان ان کو بھی اپنے جیسا مسلمان سمجھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مثال دے رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی طرح اپنی صدقات و خیرات کو ضائع نہ کرو، جیسا کہ وہ شخص جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے دکھاوے کے لیے صدقات و خیرات کرتا ہے لیکن اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمایا کہ فَمَثَلُهُ، مثل اس شخص کے، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، کہ اس صاف پتھر جیسی ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقات و خیرات نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی مثال اس جیسی ہے جیسا کہ ایک صاف پتھر ہے پڑا ہوا، علیہ تراب، بعد میں اس کے اوپر مٹی جم جاتی ہے، مٹی جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو پھر اس کو بارش پہنچتی ہے،
فترکہ صلدا، تو پھر اس کو صاف شفاف کر دیتی ہے۔ جیسا کہ پتھر ہوتا ہے تو جب وہ باہر کھلی جگہ پہ پڑا رہے تو اس کے اوپر مٹی جم جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بارش کو بھیجتا ہے تو پھر وہ جو پتھر ہے بارش کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے صدقات و خیرات نہیں کرتے تو ان کی یہ نیکی اس طرح ہے جس طرح کہ وہ پتھر کے اوپر گرد و غبار ہے اور بارش آئی ہے اور اس نے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ لوگوں کی دکھاوے کے لیے صدقات و خیرات کرتا ہے تو بس جب لوگوں کو پتہ چلتا جاتا ہے تو اس کی جو وہ نیکی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تو جو کچھ انہوں نے کمایا وہ سب گیا گزرا ہو گیا، وہ سب ضائع ہو گیا جو کچھ انہوں نے کمایا۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی آیہ کریمہ میں بھی یہی صدقات و خیرات کا ذکر تھا اور یہاں بھی صدقات و خیرات کا ذکر ہے۔ وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ کافرین جو ہیں وہ حد سے گزرنے والے ہیں، یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جو قوم کافرین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو صفت ہے کنجوسی کی یا ریاکاری کی صفت جو ہے یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین ارشاد فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو صفت ہے ریاکاری کی صفت اور منافقت کی صفت یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، کفار کی صفت ہے۔ اور آگے پھر اسی کے ساتھ آگے والی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلی اعتقاد کے مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک باغ ہے جو بلندی پر ہو اور جس پر زور کا مینہ پڑے تو وہ جب مینہ پڑنے کی وجہ سے بارش ہونے کی وجہ سے وہ دگنا پھل لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقات و خیرات کرتا ہے، خوش دلی سے کرتا ہے، ایمان کی نشانی کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس پر مینہ اگر نہ بھی پڑے تو بھی چونکہ وہ بڑی جگہ پر ہے پانی اس کو پہنچ جاتا ہے تو وہ دگنا جو ہے وہ پھل لے کے آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو آیت ختم کی اور فرمایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ آگے والی آیت جو ہے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کیا کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم طیب پاکیزہ حاصل کرتے ہو، اپنی کمائی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی حلال کمائی کا حصہ جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جس بندے کی کمائی حرام کی ہے، اس کے ذرائع حلال کے نہیں ہیں، وہ حرام کے ذریعوں سے اپنی دولت کماتا ہے، تو یہ خطاب اس کے لیے نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی دولت کی اور اس کے صدقات و خیرات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ تم زمین میں سے اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ ایک تو بندہ کماتا ہے اپنی ملازمت سے، اپنے تجارت سے اور اپنے پیشے سے کماتا ہے، تو وہ جو حلال کماتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو کاشتکاری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، ان کے لیے وہ حکم ہے کہ جو تم زمین میں سے نکالتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہر 10ویں چیز جو ہے وہ عشر ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔
ہر 10ویں چیز اگر کسی بندے نے تربوز گاڑا ہے تو 9 تربوز اس کے ہیں، 10واں تربوز جو ہے وہ صدقہ کے لیے ہے. 9 خربوزے جو ہیں وہ اس بندے کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو بیچے چاہے تو گھر پہ کھائے. 10واں خربوزہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے. اگر گندم کے 10 سیر نکلے ہیں کھیت میں سے تو 9 سیر اس کے ہیں، تو 1 سیر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. جبکہ باقی جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبزیاں ہیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں غلے کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غریبوں کا خیال رکھا ہے، کیونکہ اسلام خود غریبوں کا خیال رکھتا ہے. تو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بنایا ہے کہ تم جو ہر 10ویں چیز جو ہے، ہر 10واں سیر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. حضرت برہ بن عازم فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ مدینہ کے انصار کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ مدینہ میں زمیندار لوگ تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ خطاب فرمایا کہ تم اپنی فصلوں میں سے زکوٰۃ بھی نکالا کرو اور عشر بھی نکالا کرو. آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ناپاک چیزوں کے دینے کا ارادہ نہ کیا کرو، یعنی ردی چیزیں زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں نہ دیا کرو. تیمم اس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، سوچنا. مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جس کو تم خرچ کرتے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور جب تمہیں دی جائے وہ ردی چیز تو تم نہیں لیتے، تو پھر اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کرتے ہو؟ آگے ارشاد فرمایا مگر جب تم لیتے ہو الا ان تغمضوا فیہ، تو تم اس میں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو کہ اب مجھے ضرورت ہے تو چلو میں لے لیتا ہوں، تو خوشی سے نہیں لیتے. تو خوشی سے اللہ کی راہ میں بھی وہی مال دو جو اچھا مال ہے. آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ غنی، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی کا معنی ہے بے پرواہ، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے صدقات و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تمہاری نیکی کے لیے ہے. آگے ارشاد فرمایا واللہ غنی، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبیوں والا ہے، اور خوبیوں والا وہی ہے جو خود بھی خوبیاں پسند کرتا ہے اور مسلمانوں میں بھی خوبیاں پسند کرتا ہے. افطاری کا وقت ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے سنے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور بولے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی اس سال رمضان کے مہینے کے اندر جہے بھائی سارے وقاف بہن اور جہے مسیطے بہن انہوں نے علماء کرام اگے یہی درخواست ہے کہ انہوں نے بنیادی عقائد بھی سکھاؤ کہ اسلام کے بنیادی عقائد کی نے جی، اسلام کی بنیادی اخلاقیات کی ہے. جہی چیز کا سانوں پتہ ہی کوئی نہیں. سانوں جہاں مولوی سکھاتا ایک ہی گل سکھاتا دینا کی جی تو لے کے کی آئے. خدا راہ بنیادی عقائد بھی دھیان دیو. سارے بنیادی عقائد جہے نے سانوں پتہ ہی نہیں. ساڈا اخلاقیات کا بنیادی عقیدہ کی ہے، ساڈا کھان کا طریقہ کار کی ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ کار کی ہے، ساڈے اگلے 11 مہینے سب کس طرح گزارنے جدوں کہ یہاں چیزوں کا سانوں پتہ ہی نہیں. بنیادی طور پہ سانوں وضو کا ہی نہیں پتا، وضو کے فرائض کنے نے، غسل کے فرائض کنے سانوں یہ نہیں پتا. مہربانی کرو تو اس رمضان کے جڑا اعتکاف ہے وہ اندر بنیادی عقائد سکھاؤ اور بنیادی اخلاقیات دین دی سکھاؤ. اے برتن دھونا کوئی کام نہیں ہے. سارے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے مسلمانوں کے جھوٹے برتن دھونے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گندے بستر دھوتے ہیں اور یہودیاں تے عیسائیاں نے جہے آپ کے گھر کے اندر بطور مہمان آئے تھے آپ نے دھوتے. وہ سنا دیں نے وقوع واقعات سنا دیں نے، لیکن آپ کدی کسی عالم دین کو اصل نہیں کر دیں. شکریہ. یہ تھے ظفر اقبال صاحب ہاں جو آپ کو دینی معلومات کے بارے میں
آگاہی مہم کے سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہر مسلمان کو دینی عقائد سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ افطاری کے بعد جو پروگرام تھا اس میں ظفر اقبال صاحب نے ہم نے محفوظ انداز میں بات چیت کی ہے۔ جامع مسجد فیض الاسامی، سید پور روڈ، دکھن۔ یہ پڑا ہوا ہے باہر پانی بہت سامنے پڑا ہوا ہے۔